اتلو ما اوحی الیک من کتابی، جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ ٹھیک ہے، اب وحی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ دو احکامات ساتھ میں آئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، سورہ مدثرہ یاد ہو اس میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یعنی قرآن کے ساتھ دو چیزیں جو ایک طرح سے جوڑی گئی، وہ ایک تو ہے نماز اور ایک دوسری ہے صفائی۔ ٹھیک ہے، صاف ستھرے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وحی کے ساتھ نماز کا حکم آ رہا ہے، یعنی قرآن اس وقت آپ کے دل پہ زیادہ اثر کرتا ہے جب آپ نماز کے بھی پابند ہو اور جب آپ صاف ستھرے رہنے والے انسان ہوں، اور بلکہ آپ کا زندگی کا کوئی بھی، بعض اوقات لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، بعض اوقات لوگ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی مسئلے کا حل چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ نماز حاجت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات استخارہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس سب میں جو ہے نا مین چیز یہ ہے کہ آپ نماز کے پابند ہو۔ اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہوں گے تو پھر آپ جو ہے نا ادھورا دین پر عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں اس کو۔ بڑی اہم حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی، یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو اس کی چوری بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو آ رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو دراصل نماز برائی کو مشکل بنا دیتی ہے، بے حیائی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ایک تعلق پیدا کرتی ہے نا نماز، تو انسان خود بھی حیادار ہوتا چلا جاتا ہے جب نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اسے شرم آتی ہے اگر انسان شعور کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے کہ ابھی تو میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی تو میں نے اللہ کے آگے جو ہے نا تسبیح کی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کی ہے، اور اب میں یہ بے حیائی والا کام کروں یا اب میں یہ برائی والا کام کروں، تو اس کو خود بھی اس کے اندر ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیمیکلز بنائے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسے چیزیں بنائی ہے کہ انسان خود ہی جو ہے نا شرم آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو اپنے رب سے شرم آ جاتی ہے۔ نماز انسان کو اپنے رب سے حیا والا بنا دیتی ہے، یوں سمجھے۔ نماز انسان کے اندر اپنے رب کی شرم ڈال دیتی ہے کہ میں رب کے سامنے ابھی حاضر ہوا، ابھی پھر مجھے نماز پڑھنی ہے، ابھی میں نے ظہر کی پڑھی ہے، ابھی مجھے پھر عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اب اس دوران میں غلط کام کیسے کروں؟ ٹھیک ہے نا، تو انسان جو ہوتا ہے نا وہ نماز یعنی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز شعور اور اس شعور کے ساتھ پڑھیں کہ وہ اللہ کے سامنے آپ حاضر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پتجھڑ کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی اور اس کے پتے جھاڑنے لگے، پھر فرمایا کہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جس طرح سے اس وقت یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ یعنی نماز جو ہے نا، ایک تو یہ جو برائی کا ہے نا کہ نماز برائی سے روکتی ہے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے انسان رکتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ یعنی کیونکہ وہ نماز پڑھتا جاتا ہے تو اس کے جو گناہ خود بخود جھڑتے چلے جاتے ہیں، تو برائی تو کم ہو گئی نا اس کے اعمال نامے میں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ نماز اگر پڑھتا رہتا ہے تو اس کی پچھلی برائیاں جو ہے وہ جھڑتی رہتی ہیں، اور اگلی برائیاں بھی جھڑتی رہیں گی اگر وہ آگے بھی نماز پڑھتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے انسان کا، اور پھر انسان کے اندر سے وہ ساری عادات، بری عادات آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں جب آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اکثر آپ سنیں گے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہلے اس طرح کی چیز کرتے تھے، ایسا کا، لیکن نماز پڑھنے لگ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسپیشلی باجماعت نماز کا اگر مردوں کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ صحبت کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، تو اچھی صحبت کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کا معاملہ یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بے شک اللہ کا ذکر، تو نماز، پہلی بات تو نماز بذات خود بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، کیونکہ اس میں ساری تسبیحات شامل ہیں، اس میں قرآن کی آیات شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں شامل ہیں، دعائیں شامل ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا ذکر ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے نا ایک حدیث کے مطابق ذکر ہے۔ سب چیزیں جو ہے نا وہ ملعون ہیں، سب کچھ ختم ہونے والی ہیں، 4 چیزوں کا جہاں ذکر آتا ہے تو اس میں ایک تو علم اور طالب علم، اور ایک ذکر، اور ایک ذکر کرنے والی زبان۔
وہ زندہ رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ ہے سب ختم ہونے والی، سب پر انسان حسرت ہی کرے گا، مگر اس زبان پر اور اس ذکر پر انسان کو خوشی ہوگی جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، اور اس دنیا میں اس نے کچھ تسبیحات پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیا، تو وہ آخرت میں اس کے لیے خوشی کا سبب بنے گی. اس دنیا میں بھی خوشی، یعنی ذکر ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی خوشی کا سبب بنتا ہے. اور واقعی اچھا، آپ اگر میڈیکلی آپ پوچھیں نا، تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کے اندر سے جو ہوتے ہیں نا ڈپریشن والے کیمیکلز، ہارمونز جو ہوتے ہیں، وہ ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور خوشی والے اور سکون والے کیمیکلز ریلیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سائیکالوجیکل تھیری اس پہ ہوئی ہے، ذکر پہ اور نماز پہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر جو کیمیکل پروسیس، مطلب بظاہر ایسے لگتا ہے نا کہ بھئی اگر آپ کو مثلاً کوئی ٹینشن ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دل کا غم ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ خالی ذکر کرنے سے کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، بھئی چلو ہم اللہ کو بتا دیتے ہیں چلو. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر کا جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں نا، وہ چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے مگر اندر ہو رہا. اور واقعی حقیقت بات ہے کہ ہم صرف تھوڑی سی دیر ہم کوئی ذکر اذکار کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو ہم ایک دم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں کیا غم تھا، یا ہمیں کیا، بعض کا تو دعا بھی بھول جاتی ہے انسان کو کہ ہم کس لیے پڑھ رہے تھے، ہمیں کیا غم تھا. ایک دم آپ کسی اور دنیا کے مسافر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا ذکر، نماز، اور ذکر میں کیا ہے کہ تسبیح اور تحلیل. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرنی. یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. مطلب آپ صرف اللہ اکبر کا بھی کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کا بھی کلمہ اگر کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آتا ہے. چلتے پہ، اور یہ کتنے زبان پہ ہلکے ہوتے ہیں، میزان میں بھاری ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اور زبان پہ ہلکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انسان یعنی اس کی نیند کی، میں تو کہتی ہوں جن کو نیند نہیں آتی نا، وہ ایک کام کریں کہ اپنے پاس کوئی تسبیح رکھ لیں بجائے نیند کی گولی کے، اور آپ ہے نا اذکار پڑھنا شروع کریں. آپ کو میں مطلب ریئلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو تسبیح پڑھتے پڑھتے اتنی اچھی نیند آئے گی، اور اتنے اچھے خواب آئیں گے، اور اتنی اچھی آپ کو سکون والی نیند آئے گی جو آپ کو کسی نیند کی گولی سے نصیب نہیں ہو سکتی. یا آپ آزما کے دیکھیں، آپ کو ایسا سکون ملے گا. تو اللہ کا ذکر جو ہے نا آپ کو سکون دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ پڑھ کر سنائیے، اتلو ما اوحی الیک، یعنی یہ قرآن جو ہے صرف ذاتی تلاوت یا ذاتی ثواب کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو سنانے کے لیے بھی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور ساتھ ہی ہمیں بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں تبلیغ دین کرنے والوں کے لیے بھی احکامات ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خود عمل کریں بلکہ ان کو پڑھ کر سنائیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کا ایک تعلق پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ عملی زندگی میں یہ ذکر اذکار ہماری زندگی میں اثر ڈالتے ہیں.